السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کے ایک دم یوں سمجھیے کہ مد میں ہیں آلموسٹ، اور قرآن مجید کا جو اصل پیغام ہے وہ ہے ہدایت تمام نوع انسانی کے لیے، بالخصوص مسلمانان کے لیے، تمام خطے پر جو مسلمان آباد ہیں ان کے لیے بھی ہدایت، اور ظاہر بات ہے جتنے انسان اس روئے زمین پہ آباد ہیں ان کے لیے بھی ہدایت۔ اس کے ضمن میں جو سابقہ امت مسلمہ گزر چکی ہے، بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، اس سے آغاز کرتے ہوئے یہ صورت اسٹارٹ ہوئی، اور اس میں آپ کو معلوم ہے ان کے پیغمبر کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آج جا کے تھوڑی بہت ان کی بھی بات سمجھ آئے گی، انہی کے پیغمبروں کی، وہ بھی انشاءاللہ آج کے رکوع میں آئے گی بات۔ دوسری اہم بات کہ قرآن مجید کا جہاں اصل پیغام ہے توحید، سورہ بنی اسرائیل میں اس کے بڑے بڑے موٹے موٹے احکامات جو آئے ہیں وہ بڑی جامع حیثیت رکھتی ہیں قرآن مجید کی۔ The 10 Commandments of Taurat، قرآنک ورژنز آف دی 10 Commandments of Taurat۔ تو لہٰذا بار بار آپ لوگوں کو یہاں ہدایات کے مختلف پہلو اور مختلف اعتبارات سے بات نمایاں کر کے نظر آئے گی۔ اسی سورہ مبارک میں قرآن مجید کا از خود لفظ قرآن اس سورہ مبارکہ میں کئی دفعہ آپ کو نظر آئے گا، جس طرح ہم لوگ پہلے ہی رکوع میں پڑھ چکے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن مجید لوگوں کو راہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے جو بالکل پاک صاف اور ایک دم سیدھا اسٹریٹ ہے۔ تو بار بار آپ لوگ کو اس سورہ مبارک میں قرآن مجید کا ذکر نظر آئے گا۔ تو آج جو ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں وہ رکوع، یہ ہے 5واں رکوع، اور انشاءاللہ آج وقت اجازت دے گا 9:15 بجے تک، تو یوں سمجھیے کہ 3 رکوع بھی ہم لوگ کریں گے، 5واں، 6واں اور 7واں رکوع انشاءاللہ۔ تو میرے خیال سے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن مجید میں اس طریقے سے اپنے حالات بیان کیے ہیں، تصریف سے، صرفنا یعنی جس طرح ہم اس قرآن مجید میں گردش میں، جس طرح ہم مختلف اصولوں کے اعتبارات سے گردش میں ایک بات کو دوسرے پہلو کے انداز میں سمجھا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم جو تصریف کر رہے ہیں فی ھذا القرآن، اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس قرآن مجید میں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں، اچھی طریقے سے بات سمجھ لیں، غور کریں، سوچیں، فکر کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ان کو نفرت ہی بڑھتی رہتی ہے نفور میں، یعنی نفرت بڑھتی رہتی ہے، اضافہ ہوتا نہیں ہے مگر نفرت میں۔ یعنی جو کفار ہیں ان کو تو قرآن مجید بھی اثر انداز اس وجہ سے نہیں ہو پا رہے کیونکہ اسی قرآن مجید میں وہ نئے نئے فتنے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، نئی نئی اپنی یوں سمجھیے کہ آزمائش کا گھر تلاش کر رہے ہیں،
اور جس کو ایمان حاصل کرنا ہے وہ ایسی کوئی قسم کی نشانی طلب کرے گا ہی نہیں، وہ تو قرآن مجید کے پورے جو ایک دم سیدھا کھلم کھلا اور مبین راستہ ہے اس کی پیروی کرے گا۔ لیکن ان کفار کا معاملہ کیا ہے کہ وما یزیدہم الا نفورا، اضافہ نہیں ہو رہا ان میں مگر زیادتی کے، مگر نفرت کے، مگر ان کے اندر ہٹ دھرمی کے، یہ الٹا بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں اس قرآن مجید کے۔ قل لو کان معہ آلہہ، اے نبی آپ ان سے فرمائیے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے، کما یقولون جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو اس حالت میں تو عرش والے تک انہوں نے رستہ ڈھونڈ لیا ہوتا۔ یعنی اگر مختلف آلیہ ہوتے تو کیا ہر آلیہ کے دل میں کیا یہ تمنا نہیں ہوتی کہ سب سے بڑا آلیہ میں ہی بن جاؤں؟ آپ رعایت میں بھی دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کیا کہ وزیروں کو جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، بسا اوقات آپس میں بھی سازش کرنا شروع کر دیتا ہے انسان بادشاہت حاصل کرنے، تو وہ سوچتا ہے کہ تو اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو پاؤں ہیں، واٹ نیو کین ہی ایڈ ٹو دی سوسائٹی، تو میں اصل ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ جابر ہوں۔ تو یہ معبودوں کا اگر آلیہ الگ معاذ اللہ الگ الگ ہوتے، ایک اللہ کے علاوہ معاذ اللہ الگ الگ آلیہ ہوتے، جیسا کہ کما یقولون جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، ہر حالت میں عرش والے تک انہوں نے پھر راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا، بغاوت ہو جاتی، اس کائنات میں امن چین سکون کیسے قائم رہتا اگر ایک آلیہ کے علاوہ ایک آلیہ کے باوجود مختلف معبود ہوتے معاذ اللہ۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے ہر شرک سے، ہر عیب سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، وتعالی بلند ہے، عما یقولون ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرہ، اور وہ بہت زیادہ برتر ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، یقیناً تمام ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی اللہ کی پاکی ہر شے بیان کر رہی ہے، چاہے وہ ساتوں آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، ومن فیہن، جو ان کے درمیان ہے وہ بھی، یعنی چرند پرند بھی، انسان حیوان بھی۔ اب یہ تسبیح جو ہے وہ قولی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی تسبیح کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرے، ہر انسان، ہر حیوان، ہر چرند پرند اس کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی پاکی کو سمجھ نہیں پاؤ گے، مطلب ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھ نہیں پاؤ گے، وہ کس طریقے سے تسبیح کر رہے ہیں وہ تم نہیں جان سکتے ہو۔ آگے چل کے ہم لوگ پڑھیں گے، ہر شے کو اللہ نے زبان عطا کی ہوئی ہے، لیکن ایک یہ بات بھی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے از خود اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تصویر مصور کے، جو تصویر ہے مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل ذات ہے۔ تو اللہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو بھی دیکھ کے تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ ہر شے از خود اللہ کے کمال حکمت ہونے کا واضح ثبوت پیش کر رہی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہے، تحمل والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا انسانوں کو ان کے گناہوں پہ، بلکہ غفور ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یعنی غفور کے باوجود اللہ تعالیٰ، مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ انسان کوئی بھی گناہ کرے وہ معاف کرتا ہے، لیکن اگلے دن اسی انسان کو کھلانا پلانا، اس کے رزق کا بندوبست کرنا، اس کے اہل و عیال کی فکر کرنا، یہ سارے معاملات ہیں نا۔ یعنی گناہوں اور سرتابی کے باوجود اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں غفورہ بھی ہے، غفور اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، اور اے نبی جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابًا مَّسْتُورًا، ان کے درمیان ایک عارضی سا پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی وہ پردہ نظر نہیں آتا لوگوں کو، لیکن ہم جو ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے نا، بار بار دیکھیں یہاں پہ بھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہاں پہ بھی قرآن مجید، میں نے ابھی آپ کو آغاز میں ہی کہا ہے کہ اس سورہ مبارک میں لفظ قرآن بہت بار نظر آئے گا، تو پھر وہ پردہ حائل ہو جاتے ہیں ان کے اندر، یعنی سنجیدگی ہے ہی نہیں لوگوں کے اندر، توجہ ہے ہی نہیں، لاؤبالی والی زندگی ہے، سیریسنس ہے ہی نہیں، جو سمجھانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔
انسان خود سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بیچ میں پردہ حائل کر دیتا ہے. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور وہ پردہ یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر حجاب ڈال دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے آغازی رکوع میں ہی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پھر حجاب ڈال دیتے ہیں صحیح والا، یعنی ان کے دلوں پر. ان یفقہوا، محض اس کے کہ وہ اس کو سمجھیں، یعنی پھر سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دیتے ہیں، ڈانٹ یعنی ان کے کان بھی بہرے ہو جاتے ہیں، ان کی قوت سماعی بھی بیکار ہو جاتی ہے، قوت گویائی بھی بیکار ہو جاتی ہے، دل سے بھی اندھے ہو جاتے ہیں وہ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور اے نبی جب آپ قرآن مجید میں صرف اپنے رب کا واحد ذکر کرتے ہیں، وحدہ توحید کے ساتھ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چل دیتے ہیں. یعنی یہ عوام الناس کا معاملہ ہے، وہاں پر عوام الناس کا، کہ ان کے اندر کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں ہے. کیونکہ بھائی یہ لوگ تو کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ایک ہی اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ، بھلا ہمارے الہ کا بھی کوئی ذکر ہونا چاہیے. تو بھلا ہمارے معبودوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ہمارے معبودوں کی بھی یوں سمجھیے کہ تعریف ہونی چاہیے، لیکن نہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معبود کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ ایڑیاں پٹکتے ہیں، ادھر ادھر سر ہلاتے ہیں، غصے میں ایک دم گرم ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر نکل جاتے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ، جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اس وقت کو بھی ہم اے نبی خوب جانتے ہیں. اِذْ يَسْتَمِعُونَ، جب یہ آپ کو سنتے ہیں. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہوتا تھا نا، یعنی اپنے جو چودھری لیڈر لوگ ہوتے تھے وہ اپنی عوام الناس پر اثر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم ان کی محفل سے معاذ اللہ کوئی فائدہ تو حاصل ہو ہی نہیں رہا. مطلب صرف اور صرف اپنی عوام الناس پر اثر انداز ہونے کے لیے، اپنے آپ کی روب اور چودراہٹ کو جھلکانے کے لیے کہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں ہمیں تو اثر نہیں ہو رہا. اب عوام الناس کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیڈرز تک جب بات منتقل ہی نہیں ہو رہی، یہ تو ہمارے لیڈرز اتنے ذہین ہیں، ان کو اثر کیسے نہیں ہو رہا؟ تو جب ان کو اثر نہیں ہو رہا تو معاذ اللہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اسی لیے فرمایا نحن اعلم بما یستمعون، جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف بیٹھتے ہیں، یہ بڑے بڑے سرمایہ دار چودھری لوگ، بڑے بڑے قریش کے قبیلوں کے سردار لوگ بیٹھتے ہیں، اذ یستمعون، جس غرض سے یہ سنتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اپنی عوام الناس کی مت مارتے ہیں. الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون، اور جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، نجوا کرتے ہیں، اذ یقول، اور کہتے ہیں الظالمون، ظالم لوگ کیا کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم تو محض ایک ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو جس پہ معاذ اللہ کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے، کوئی جادو کا اثر ہو گیا اس پر، یہ تو سحر زدہ کوئی شخص ہے معاذ اللہ. یعنی اگر کسی کے دل میں کوئی بات اثر کرنے لگتی بھی تھی تو کہتے تھے بھائی تم کہاں حضور کی محفل میں جا رہے ہو، ہم تو ابھی مل کر آئے ہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. معاذ اللہ مسحور کہہ رہے، کوئی ان کے بات کو سنجیدگی سے غور کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں ان کو بھی یہ عوام الناس کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ان کی مت مار رہے ہیں. رجلا مسحورا، جس کی تم بات سن رہے ہو اس پہ تو جادو کر دیا گیا معاذ اللہ. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما، کہ بھلا جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ورفاتا، گم ہو جائیں گے، ایک طریقے سے اسی مٹی میں مل کے گھل مل جائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مٹی میں گھل مل جائیں گے، ایک دم غائب ہو جائیں گے، ہڈیوں کا چورا چورا ہو جائے گا، سرما بن جائے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ورفاتا، گم ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم اثر نو دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. مطلب یہ قرآن مجید بار بار ایک یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کر دینا کون سی مشکل بات ہوگی. قل کونوا حجارۃ او حدیدا، اے نبی آپ فرما دیجئے، یعنی جواب بھی بڑا زوردار ہے کہ تم خواہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ،
او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں بہت زیادہ سخت ہے، کوئی ایسی چیز بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، فسیقولون، اس پر وہ پوچھیں گے من یعیدنا، کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اگر ہم پتھر بھی بن جائیں تو اس کے باوجود زندہ کون کرے گا؟ من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہی اللہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا۔ یعنی یہ بات بہت معقول ہے، اور فطری طور پر بھی بہت عمل کے اعتبار سے بہت منتقل بات ہے یہ، کہ کسی بھی کام کو پہلی دفعہ کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ جو کروڑوں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو، اربوں خربوں انسانوں کو پیدا کر چکا ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا کون سی مشکل بات ہوگی؟ تو تمہیں پیدا وہی کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اول مرہ۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، تو اس پر وہ آگے سر ہلائیں گے، اچھا چلو ٹھیک ہے، رؤوسہم، اور اپنے سر مٹکا کے کہیں گے اچھا بتلاؤ، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کہ یہ وعدہ کب ہوگا، کب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں کہ وہ بہت قریب ہی آ پہنچو، عین ممکن ہے کہ تمہاری شامت جو تمہارے اوپر آنے والی ہے وہ بہت دور نہ ہو بلکہ قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، یہ اس روز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو اس کی تم پکار پر لبیک کہو گے اور حمد ہی کے ساتھ نکل پڑو گے اپنی قبروں سے۔ اللہ تعالیٰ ایک آواز دے گا اور سارے کے سارے انسان قبروں میں جس بھی حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگے ہوئے آئیں گے، فتستجیبون بحمدہ، اور حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے آئیں گے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور گمان یہ کریں گے کہ ہم تو رہے اس دنیاوی زندگی میں بھی اور برزخی قبر کی زندگی میں بھی إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم رہے۔ یعنی ہم جو اتنی پلاننگز بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم جو اتنی جائیداد کما کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو ایک جھٹکے میں موت نے سب زیرو کر دیا۔ اور یہ برزخ میں بھی جتنا ٹائم گزارا ہے ہم نے، یہ جو درمیانی ایک لنک ہے دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیانی لنک جس کو برزخ کہتے ہیں، قبر میں جو انسان بندہ مومن اپنا وقت گزارتا ہے، تو یہ بھی بڑا کم تھا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، دیکھیں کیونکہ مکی صورت ہے تو بار بار آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ایک محبت کا انداز ہے، بات سمجھانے کا انداز ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ اگر بات کیا کریں تو بہت بہتر بات کیا کریں، عمدہ بات کیا کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ریزسٹنس تو ہوگی، ایک کشاکش ہوگی، ایمان والوں کی طرف سے کوئی تلخیہ نہ آ جائے ایسی اندیشہ تو ہوگا نا، کیونکہ ان کے بھی تو آباء و اجداد کے واقعات ہیں، ان کفار کی ایک الگ ریتیں ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کی حمیت ہے، ان کی غیرت ہے، عوام میں جہالت ہے، ان کے چودھریوں کی ایک مفاد ہے، ایک حیثیت ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر اگر داعی دین کے لیے، داعیان دین کے لیے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہے تو اس کی طبیعت میں تحمل ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے کہ کہیں وہ کسی بھی موقع پر مشتعل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے، پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، ہاتم پائی پہ لے آتے ہیں انسانوں کو۔ رشتے خراب کرتا کون ہے؟ شیطان خراب کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور واقعتاً شیطان نے تو انسانوں کا شیطان سری دشمن ہے، سری دشمن، کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی، اس کی آگاہی انسانوں کو ہونی چاہیے کیونکہ وہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تم سب کا حال تمہارے پروردگار کو خوب معلوم ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حالات واقعات کو، اللہ کے علم میں ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر اللہ چاہے تو تم پر رحمت فرمائے، اگر اللہ چاہے تم کو عذاب دے دے۔ لیکن یہ اللہ کی شان غفاری ہے کہ وہ پکڑتا نہیں ہے فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے قابو یافتہ نہیں کر لیتا اپنے بندے کو، بلکہ ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رحم کرے، جس پر او ان یشاء یعذبکم، جس کو چاہے عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کا کوئی داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا، ذمہ دار بنا کر تو نہیں بھیجا، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں بولا، کیونکہ دیکھیں مکی دور کی وہ آخری صورت ہے نا، یہ آخری صورت ہے، تو اب مدینے میں بھی وہاں پہ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک نبی نے وہاں پہ نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اب اسی کے ضمن میں یہ سارے واقعات آ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کی اگر خواہش ہو کہ سب کے سب ایمان لے آئیں تو ایسا تو نہیں ہوگا، ہر شخص کا تو معاملہ انفرادی ہے، ہر شخص کو خود ہی جواب دینا ہے اللہ کے پاس جا کے، تو اے نبی آپ کو ان پہ داروغہ نہیں ہے، آپ کا کوئی
ان سے کوئی اس طریقے کا لین دین کا معاملہ نہیں ہوگا. ذمہ دار بنا کر آپ کو ہم نے نہیں بھیجا، بلکہ آپ کا کام ہے دعوت دین کریں، تبلیغ دین کریں، حق کا حق ہونا ظاہر کر دیں، باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دیں. پھر بھی یہ لوگ اڑے رہیں تو آپ کا رب ان سے نمٹ لے گا. آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر پھر نہیں بھیجا گیا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت ہم نے دی ہے انسانوں میں سے نبیوں کو، اور ہم داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور بھی دی ہے. اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ وہاں مدینے میں بھی اب ایک کان کھڑے ہو گئے لوگوں کو کہ کسی نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا، تو ظاہر بات ہے اب مسئلہ اٹھے گا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہیں، یا حضور افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم نسل پرست مت بنو، بلکہ حق پرست بنو. اس بات میں تم پڑھو ہی نہیں کہ کون افضل ہیں، لیکن ان تفریقوں سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل تو ہیں ہی، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. یہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں تم مت پڑو. تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تم لوگوں کو سربراہی ملی ہوئی تھی. اب ظاہر بات ہے وقت چینج ہے، دور چینج ہے، انسان کی ذہنیت جو ہے وہ اونچے لیول پہ ہے، اور ظاہر بات ہے اب انسانیت کا پیکر بنا کے اب بھیجا جا رہا ہے حضور کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، ان کے احکامات کو سمجھو، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو. یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو. رسولوں میں ایک ہی رسول ہیں جن کو اللہ نے پکڑا ہے، حضرت یونس، اور مچھلی کے پیٹ میں لا کے ڈال دیا تھا. یاد ہوگا آپ کو وہ پورا واقعہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں، اور آگے مزید کھلے گا سورہ انبیاء میں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ان کی دعا بھی وہاں نظر آئے گی انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے جس رسول کو. یہ تو ہم تیسرے پارے کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعض علی بعض. ہم رسولوں کو فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض میں سے. تو ہم ان انبیاء رسولوں کے مقامات کے اعتبارات سے نوازتے ہیں. اب دیکھیں ان کے نبی کا ذکر ہوا ہے تو دیکھیں اس وقت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی، اللہ فرما رہے، اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جو ہے قرآن مجید دے رہے ہیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، تو نبی آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو صحیح. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو یقیناً وہ تو نہ تم سے کوئی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ وہ تمہاری حالات کو پھیرنے کا یا بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں. ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. تم لات عزا منات ان سب کو پکار رہے ہو، ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن کو کہ یہ مشرکین پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں. تقرب اللہ کے وہ یوں سمجھیے کہ مختلف سامان تلاش کر رہے ہیں، متلاشی ہیں اس کے. یعنی ایک تو من گھڑت معبودوں کو وہ پکارتے تھے جن کی کوئی حقیقت تھی نہیں، لیکن بعض لوگ فرشتے اولیاء اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اس عالم غیب میں تو ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں. قیامت کے دن وہ تو ہم پڑھ چکے پورا کا پورا معاملہ کہ وہ اعلان برات کریں گے. شیخ عبد القادر جیلانی اعلان برات کریں گے کہ بھائی تم نے کیا کیا گستاخیاں کی ہیں، اللہ کی جناب میں ہم سے مانگنا شروع کر دیا، معاذ اللہ، یہ تو تم نے اللہ کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامان بنا دیا کہ اللہ کے یہاں پیش ہو رہے ہیں اس حال میں کہ ہمیں مد مقابل تم نے بنا لیا اللہ کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے سارے کے سارے عیسائیوں سے. اس کی ایک جھلک آئی تھی نا سورہ مائدہ میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کہ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے چھوڑ کر میری معبودی اختیار کر لو. تو یہ قال سبحانک، وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو اس عالم غیب میں تو وہ تو خود اللہ کے تقرب کے متلاشی ہیں، وہ تو خود آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا تقرب چاہ رہے ہیں، وسیلہ چاہ رہے ہیں. تقرب مطلب وسیلہ، یہ ہے اصل مطلب تقرب، وسیلہ تقرب ہے. اور اس میں بھی درجے ہیں، ملائکہ اعلیٰ کے الگ درجے ہیں، مقربین بارگاہ کے فرشتے ہیں، پھر اللہ کے عرش کے پاس فرشتے ہیں، یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں. تو جیسے یہاں لوگ اللہ کے تقرب کی، اس کی
اس کی رحمت کی امید میں لگے ہوئے ہیں، تو ویسے وہاں بھی وہ اس عالم امر میں، اس عالم غیب کے اندر بھی تقرب حاصل کر رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن مانگ وہ بھی وسیلہ رہے ہیں. ایہم اقرب، کہ کون ان میں زیادہ قریب ہو جائے. ان میں بھی کمپٹیشن چل رہا ہے، ان میں بھی بھاگ دوڑ چل رہی ہے، ان میں بھی کون سبقت حاصل کر لے، وہ یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں. ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور باوجود ان تمام چیزوں کے اللہ کے آگے لرزاں و ترسا رہتے ہیں، گھبراہٹ کی حالت میں رہتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل. اس کا عذاب واقعتاً بڑی خطرناک شے ہے، اس سے ڈرنے کا حق ہونا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں ہے کہ جس کو ہم ہلاک نہ کریں قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے پہلے. او معذبوها، یا اس کو سخت عذاب دیں، عذاباً شدیدا، سخت ترین عذاب دیں. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات تیرے رب کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں درج ہے کہ ایسا ہوگا، لازماً ہوگا، اٹل ہوگا. یہ معاملہ بڑا اہم آیت. اس آیت کو بلکہ آپ سمجھیں گے اگلے گروپ کی صورت میں، یعنی اسی گروپ کی جو اگلی صورت آئے گی، سورہ کہف. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، کہ ایک بہت بڑی جنگ آنے والی ہے نبی، ایک بہت بڑی قیامت سے پہلے ایک جنگ ہوگی جس کے لیے آپ آگاہی دے دیں، لوگوں کو خبردار کر دیں. آرماگڈون کے اگر آپ ڈکشنری یا گوگل پر سرچ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے ہیوج وار ایٹ دی اینڈ آف ٹائمز، جسٹ بفور دی کولیپس آف دس ارتھ، جسٹ بفور دا ڈے آف ججمنٹ. یہ ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے جس کو حضور نے احادیث میں فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ. ملحمہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو. اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ لوگوں کے پرخچے اڑ جائیں گے، گوشت کے ٹکڑے اڑ اڑ کے نکلیں گے. جس طرح آپ کو معلوم ہے خدا نہ کرے اگر نیوکلیئر وار ہو جائے تو کیا معاملہ ہوگا. اس سے بھی کہیں گنا، 100,000 گنا بڑا یہ معاملہ ایک وقت آنے والا ہے دجالی فورسز میں اور اہل ایمان کی فورسز میں. تو ایک بستی بھی اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے آنے سے پہلے پہلے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ وہ کب ہوگا، یعنی اس کا ٹائم ٹیبل ایک معین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اٹل ہے، ہوگا. دجال خروج ہوگا اس کا، اور ایسی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو حضور نے کہا کہ ایک شخص سے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے اور ایک زندہ رہے گا. اور اتنی بڑی خون ریزی ہوگی، اتنی بڑی خون ریزی ہوگی، اور قتل کا اتنا بڑا سامان سرگرم ہوگا کہ زمین پر لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. اور اگر ایک پرندہ اڑے مشرق سے مغرب تک تو اس کو زمین پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور وہ ہوتا ہوتا تھکتے 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 جب وہ گرے گا تو ایک لاش کے اوپر گرے گا. ایسا وقت بھی آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وقتوں سے ہمیں، ایسے اوقات سے محفوظ رکھے. اس کا پورا نقشہ اگلی صورت کے شروع پہلے رکوع میں کھلے گا، آپ لوگ کو وہاں میں سمجھاؤں گا یہ کس طرح ہوگا انشاءاللہ. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم کو خاص معجزات کے بھیجنے سے اس امر نے روکا ہوا ہے کہ پہلے ہی لوگوں نے إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، کہ پہلے لوگوں نے بھی اس کی تکذیب کری. یعنی سورہ انعام میں جو مسئلہ آیا تھا اس کی وضاحت یہاں ہو رہی ہے کہ کھلی نشانی حضور کیوں نہیں دکھا رہے. بھلا یہ نبوت کے مدعی ہیں تو کوئی حصی نشانی دکھائیں، معجزہ دکھائیں. یہاں اللہ بتا رہے کہ ہم کیوں ایسے معجزے نہیں بھیجتے. وما منعنا، ہم کو نہیں روکا، ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کہ ہم کوئی واضح نشانی بھیج دیں، مگر یہ کہ پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، کذب کیا، جھٹلایا، اس کو نہیں مانا، رد کیا. بها الاولون، پہلے لوگوں نے بھی کہاں مانا، پچھلوں نے بھی جھٹلایا نا. کیا قوم سمود نے وہ جو ناقہ دکھائی اللہ نے ان کی فرمائش پر کہ کھلے پہاڑ میں سے ایک معجزہ ہوتے ہوئے اونٹنی برآمد ہو گئی، لیکن جھٹلایا قوم نے. ایمان کون لایا؟ حضرت عیسیٰ کو آخری معجزے دکھا دیے گئے کہ گارے سے بنا ہوا پرندہ، اس میں پھونک ماری، وہ زندہ ہو گیا، اڑنے لگ گیا. مردے کو پکارا، وہ کھڑا ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا. ساری باتیں یہ تو ایک ایسے معجزے ہیں جو تو خاص اللہ کی صفات ہیں، لیکن کون مانا؟ کوئی مانا؟ کوئی نہیں مانا. تو یہ بڑے بڑے، اور ہوا کیا کہ ان کی اجل پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کر دیا. تو یہ اجل ان کی بھی آ جائے گی اگر یہ نہیں مانیں گے. تو یہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی اب نہیں مانیں گے. سب سے بڑا معجزہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، یہ قرآن. اس کو تو مان ہی نہیں رہے یہ لوگ، اور جو حصی معجزے ہیں اس کے طلبگار بنے ہیں.
وما نرسل بالآیات الا تخویفا وآتینا ثمود الناقۃ مبصرہ، اور ہم نے تو سمود کو وہ اونٹنی بھی دکھائی تھی مبصرہ، جو کہ آنکھ کھولنے کا ایک بصیرت کا ذریعہ بھی تھی، فظلموا بها، تو ان لوگوں نے بھی ظلم کیا، اس اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم ایسے معجزات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں، تخویف کے لیے بھیجے جاتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ایسا معجزہ۔ سب سے بڑی نشانی اب اس نوع انسانی کے لیے یہ قرآن مجید، اس قرآن مجید کی آیات جو بھیجی ہیں اس پر ایمان لاؤ۔ یہ باخدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے 1000 کروڑ گنا بڑا معجزہ ہے، بشرط یہ کہ ہم، میں اور آپ اس کی قدر سمجھیں، اس کو اپنا امام اور رہبر بنائیں، اس کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے اور اس کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی جدوجہد کریں، تب جا کے ہمیں یہ آیت سمجھ آئیں گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور وہ وقت بھی آپ یاد کر لیجئے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب کا جو علم ہے وہ تو تمام لوگوں کو محیط ہوا ہے، تمام لوگوں کو محیط کیا ہوا ہے آلریڈی۔ یعنی یہ فلسفے کے مشکل ترین مسئلے میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کا وجود تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن دنیا میں ہر انسان کے ساتھ اللہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، اب اس کا ہمیں کیا علم ہوگا، اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سمجھ سے بالاتر ہیں، انسان کی سمجھ سے۔ یہ آیات متشابہ ہے، اس پر ابھی ایمان لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہے، اب کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کا عرش ہے، اس کی کرسی ہے، کیسے ہے نہیں معلوم۔ اور دنیا میں اگر اللہ ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، لیکن کیسے وجود ہے، اس کی ذات کیسی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ یہ کہے کہ دنیا میں اللہ اگر ہے تو پھر عرش پر کیسے ہے، تب تو ذات جو ہے وہ محدود ہو گئی۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات ایبسولوٹ ایگزسٹنس کی طرح ہے۔ اللہ کی ذات کسی حدود، کسی قیود، کسی زمان و مکان اور کسی سمت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات ایبسولوٹ ہے، وراء الورا ثم وراء الورا اس کی ذات ہے۔ انسانی ذہن اس کا ادراک اور اس کا شعور حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اے نبی ان سے کہیے قلنا لک ان ربک احاط بالناس، ہم نے آپ کو حکم دیا نا کہ آپ کا رب اپنے علم کے اعتبار سے بھی اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تمام لوگوں کے اوپر چھایا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے لوگوں کا۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، پر ہم نے جو آپ کو ایک ذریعہ بنایا شب معراج کا، جو آپ کو ایک دورہ کرایا، یہ اشارہ ہے بیسیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا۔ رؤیا کا مطلب یہاں خواب دکھانا نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ کرا دینا اس شب معراج کا، جس کی پوری اگزامپل آپ لوگوں کو آگے نظر آئے گی سورہ نجم میں، اور اس سے پہلے اسی سورہ مبارک میں پہلے رکوع کی ابتدائی آیات میں بھی اس کا ایک زمینی نقشہ کھینچ کے بتایا گیا ہے۔ تو جب ہم نے یہ مشاہدہ آپ کو کرایا تو وہ بھی ارئینا کا الا فتنۃ للناس، تو وہ بھی ایک جو پورا مشاہدہ کرایا وہ بھی فتنہ بن گیا لوگوں کے لیے، لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا، چونکہ کفار کا رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ بڑے خوش ہو کر آئے تھے مشرکین مکہ کہ آج تو ہم اپنی عوام کو باور کرا لیں گے کہ تم لوگ جو کہتے تھے کہ حضور پر قرآن نازل ہوتا ہے، ذرا سنا تم نے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات مت سنو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس ہو کر آ گیا اور آسمانوں اور زمینوں کی سیر کر کر آ گیا، جنت اور دوزخ کے احوال سمجھ کر آ گیا۔ اب یہ بات ظاہر بات ہے لوگوں کے لیے ناقابل قیاس، انسان کیسے سمجھے؟ آج تو پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس راکٹ ہیں، مشینیں ہیں، ذرائع ہیں، چاند پر پہنچ سکتا ہے انسان، لیکن آج سے 1450 برس کا انسان، 1450 برس پہلے کا انسان اگر یہ کہے تو سوچنے پہ انسان اور عقل محدود ہوگی نا۔ بیت المقدس جانے میں بھی اس وقت 15 دن لگتے تھے، تو یہ لوگ بڑے مشرکین مکہ جو ہے وہ خوش ہو کر آئے، ان کو موقع مل گیا پوائنٹنگ کا، ان کو موقع مل گیا تانے مارنے کا، بڑا خوش ہو کر آیا تھا ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ معلوم ہے آپ کے ساتھی کیا بول رہے ہیں، آپ کے ساتھی محمد کیا بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس اور اسی رات میں زمین آسمان سب کے سفر طے کرتے کرتے جنت اور دوزخ کے احوال پتہ کر کے آ گئے۔ سنا آپ نے؟ تو انہوں نے تھوڑا سا انتظار فرمایا، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر نے، کیا واقعی حضور کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں بھائی تم چلو ہم تمہیں ابھی بتا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر حضور کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، اگر حضور کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس دن سے دیکھیں صدیق کا لقب،
انہوں نے فرمایا کہ جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے ان کے پاس فرشتہ جبریل آ جاتا ہے ان کو کلام مبارک سنانے کے لیے، آیات الہی سے آشنائی دینے کے لیے، تو اس میں کون سی عجب بات ہے کہ وہ آسمان ہو کر آ گئے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اس دن سے دیکھیں ابو بکر صدیق کا لقب، تو یہ بھی اللہ فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن گیا تھا یہ معاملہ بھی، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور ان دونوں چیزوں میں سے ایک وہ بھی شے جو کہ شجر ملعونہ ہے، لعنت زدہ ایک شجر ہے، یعنی وہ زقوم کا جو ایک درخت ہے، فی القرآن مطلب قرآن مجید میں اس کی آگاہی دی گئی ہے، وہ آگے چل کے آپ لوگ پڑھ لیں گے، اس زقوم کے شجر کی بھی اللہ تعالیٰ آگے جا کے بتا دے گا، پورا ایک نقشہ آئے گا چند صورتوں بعد۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ بھی عقل جو ہے سننے سے اور سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ زقوم جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے اس کی جڑ نکل رہی ہے آگ کے اندر، ایسا درخت، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب وہ نہیں جانتے کفار، اور بالخصوص آج کا انسان بھی نہیں سمجھتا کہ اس عالم کے جو آخرت کا ایک ماحول ہوگا، آخرت کے جو لاز ہوں گے اس کے فزیکل لاز ایک دم مختلف ہوں گے، اس آگ کی نوعیت کچھ اور ہی ہے، اس کی حیثیت کچھ اور ہی ہے۔ آخری پارے میں آپ لوگ پڑھیں گے التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ تو ایسی ہے جو کہ کالی ہے اور دلوں پر روشن کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے نا کتنی ہیٹ انرجیز ہوتی ہیں، ریڈیشن ہوتی ہے جس سے پتہ بھی نہیں چلتا اور کینسر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی پتہ نہیں کون سی ریڈیشن ہے وہاں پہ۔ لیکن ان کی کیا بدبختی ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم تو ان کو ڈرانے کے لیے یہ ایگزامپل دیتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ نہیں اضافہ ہو رہا ہے ان میں سے طغیانہ، سرکشی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے ان لوگوں کی۔ لیکن ان کی بدبختی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بجائے ڈر اور خوف پیدا ہو، لیکن ان میں اضافہ ہو رہا ہے سرکشی کا، ہٹ دھرمی کا، زدم زدہ کا، معصیت کا، سرتابی کا، ظلم کا، ان سب کا اضافہ ہوا جا رہا ہے۔ آخری رکوع مبارک ہے اور میرے خیال سے آدھا گھنٹہ بھی ہو گیا اور ہمارے پاس 5-10 منٹ ہیں۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب دیکھیں یہ پھر قرآن مجید میں یہ چوتھی مرتبہ قصہ آدم اور ابلیس آ رہا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، اور غالباً اس سے پہلے بھی ایک اس میں آیا تھا سورہ مبارک میں، غالباً سورہ رعد میں، سورہ حجر میں 3 دفعہ، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، اور اب جا کے سورہ بنی اسرائیل، اور اب آگے جا کے ایک اور آئے گا سورہ کہف میں بھی بریف سا ایک نقشہ آئے گا۔ تو بہرحال اب وہی واقعہ آ رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے، ابلیس نے، عزازیل جس کا نام تھا، قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کہ بھلا میں اس شخص کو سجدہ کروں جس کو اللہ تو نے بنایا گارے سے، مٹی سے۔ آگ کے اندر تو پاور ہوتی ہے جلانے کی، حرارت کی، مٹی میں کیا معاملہ ہے؟ ایسی کیا خاص بات ہے مٹی میں کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، مزید اس نے کہا کہ اس شخص کو آپ نے مجھ پر فوقیت دے دی نا، کرم کرا اس پر، تو بھلا بتلائیے لئن اخرتنا الی یوم القیامہ، کہ اگر آپ نے مجھ کو قیامت کے زمانے تک مہلت دے دی، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں تو ان تمام یعنی آدم کی تمام نسل کو اپنے قابو میں کر لوں گا، ان کی پوری نسل کو لگام دے دوں گا، یعنی گمراہ کر کر چھوڑوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگوں کے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص ان میں سے تیرا ساتھی بنے گا، تیرا ساجی بنے گا، تیری امامت کرے گا، تجھے دوست بنائے گا، تجھے پشت پناہ رکھے گا، تیری دوستی قبول کرے گا، اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، سو تم سب کی سزا، یعنی اس کی بھی جو تیری پیروی کرے اور تیری بھی، سب کی سزا جہنم ہے، جزاء موفورا، یہ جزا ہے ان لوگوں کی جو تیری پیروی کریں گے، سب کی سزا جہنم ہوگی، اور وہاں سزا پوری پوری ملے گی، موفورا، پوری مل جائے گی سزا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے۔ دیکھیں یہ جو فز آئے آیت نمبر 64 میں، فز یہ عربی میں کہتے ہیں بیسیکلی جب انسان جو ہے کم ہمتی کا مظاہرہ کرے، جیسے بکری کا بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے جب وجہ حمل ہوتا ہے اور بکری کا بچہ جب نکلتا ہے ڈیلیور ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی ٹانگیں کپ کپاتی ہیں، یعنی ہمت حوصلے میں کمی آتی ہے۔ تو تم بھی ان کے ہمت حوصلے کو کم کر دو، ان میں سے جس پر تمہارا قابو چلے
ज़बरदस्ती जो भी काबू तुम कर सकते हो तो कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। बस तफ्ज़ कोशिश करो, मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, जिस पर तेरा काबू चले अपनी चीख पुकार से, वाजलिब अलैहिम बिखैलिक, उसका कदम उखाड़ देना वहाँ से, उन पर अपने सवारे चलाओ, वरजिलिका वशारिकहुम फिल अमवाल, अपने सवार चढ़ाओ, अपने प्यादे चढ़ा डालो, अपनी सारी सी कोशिश कर लो, वशारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद, और उनके माल और औलाद में अपना सा साजी बना लो, यानी जो चाहे कर लो, उनको तुम्हें खुली छूट है, यानी उनके माल औलाद में भी साजी बन जाओ, शरीक बन जाओ, माल औलाद के ज़रिए से अल्लाह की सीधी राह से भड़काना शुरू कर दो, ज़बरदस्ती जो करना है कर लो, जो सरसब्ज बाग दिखाना है दिखा दो, वसवसा अंदाजी करनी है कर लो, उसका इख्तियार है तुम्हें, लेकिन ये इख्तियार नहीं कि किसी भी मेरे बंदे को ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर गुमराही पर ले जाओगे तुम, ये नहीं हो सकता। वमा यइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान उन लोगों से जो वादे करता है इंसानों से बड़े झूठे वादे करता है, उसका कोई वादा जो है वो तकमील के कामिल है ही नहीं, तकमील के काबिल ही नहीं है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, यकीनन मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अब यहाँ ये नहीं बताया कि मेरे नेक बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा या मेरे बुरे बंदों पर ही तेरा जोर चलेगा, नहीं, मेरे किसी बंदे पर तेरा जोर नहीं चलेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। यानी इंसान खुद उसकी दोस्ती कबूल करता है और फिर गुमराही की तरफ शैतान उसको ले जाता है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं वो शैतान से अगर बचना चाहें तो अल्लाह ताला काफ़ी हो जाता है। वकफ़ा भी रब्बे का वकीला, देखें अगली आयत भी यही है, आपका रब काफ़ी है, कारसाज है। यानी अगर इंसान बचने की नीयत बांध ले कि अल्लाह मैं अपनी सी कोशिश करता हूँ कि शैतान से बचूंगा और शैतान के वसवसों से बचूंगा इंशाअल्लाह, तू बस मेरी इसमें मदद कर, तो आपका रब काफ़ी है, वकीला, वकील के एतबार से कारसाज है, कामिल है। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क, तुम्हारा रब ऐसा है जो कि तुम्हारे लिए कश्ती को दरिया में लेकर चलाता है, हवाएं चलाता है तो कश्तियाँ भी चलती हैं, फिल बहर, समुंदर में, लितबतगू मिन फज़्ल, ताकि तुम उसके रिज़्क़ की तलाशी करो, जाओ उसका फजल हासिल करो, उसके लिए जाहिर बात है मेहनत करो, दूसरे खित्ते में जाओ, सामान कमाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, अपने रिज़्क़ का बंदोबस्त करो, माश और जद्दोजहद करो, भाग दौड़ करो, वो तो अल्लाह ताला ने लिख दिया हर एक इंसान की किस्मत में कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको मिल जाएगा। इन्नहु काना बिकुम रहीमा, बेशक वो तुम्हारे हाल पर बड़ा मेहरबान है, रहीम है। यानी ये भी नहीं करता अल्लाह ताला कि उस समुंदर के अंदर तुमको गर्क कर दे, अल्लाह ताला जो है इल्ला शाज ये कि थोड़े एक वाक़यात हो जाए, हादसा हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला आसानी से पहुँचा तो देता है, रहीम ज़ात है अल्लाह। फ़इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फ़िल बहर, और जब तुमको दरिया में कोई तकलीफ आ जाती है, अचानक कोई आसमानी आफत आ जाए, कोई समुंदर भड़कना शुरू कर दे, कोई तुग़यानी आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ भी आ जाए, ज़ल्ल मन तदऊना इल्ला इय्याह, तो तुम अल्लाह के और जितनों की तुम इबादत करते हो वो सब गायब हो जाते हैं, तुम्हें सिर्फ खुदा याद आता है। इल्ला इय्याह, पुकारते हो अल्लाह को, जो तुमने माबूद आलिया, लात, उज़्ज़ा, मनात, फरिश्ते, माज़ अल्लाह, ये जितने तुमने गढ़े हुए थे सामान, वो सब निकल जाते हैं तुम्हारे जहनों से, खालिस याद आता है तुमको अल्लाह। फलम्मा नज्जाकुम मिनल बर्रि आरस्तुम, फिर जब अल्लाह ताला तुमको समुंदर की उस तुग़यानी से बचा के, उस तकलीफ से और नागवार उस सूरत हाल से बचा कर तुमको ज़मीन पर लेकर आ जाता है, आरस्तुम, फिर तुम फिर जाते हो, अल्लाह की नाशुक्री इख्तियार करते हो, अल्लाह की मासियत से काम लेते हो। वकानल इंसानु कफूरा, और वाक़अतन इंसान बड़ा नाशुक्र है, काफिर। कफूर का मतलब यहाँ पे इंसान अल्लाह के उस इनाम की नाशुक्री करता है, इनामात की नाशुक्री करता है। अफा अमिनतुम मन यख्सिफ बिकुम, तो क्या तुम इस बात से बेफिक्र हो गए हो, बेखौफ हो गए हो, नचिंत हो गए हो, अन यख्सिफ बिकुम, कि अल्लाह ताला तुमको इस खुशकी की जानिब में लाकर जानिबल बर्र औ युरसिल अलैकुम हासिबा, या तो इस जमीन में धंसा दे या तुम पर कोई दोबारा ऐसी तंद खू हवा भेज दे जो तुमको कंकर पत्थर बरसाने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहाँ समुंदर से अल्लाह ताला निजात दे दे, लेकिन जब ज़मीन में आए हो तो ज़मीन में धंसा दे, या तुम पर कोई और आसमानी आफत, कोई पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दे। ऐसा भी तो हो सकता है, पत्थर वाली बारिशें हुई हैं पिछले ज़माने की कौमों पर। ला तजिदू लकुम वकीला, फिर तुम तो अपना कारसाज किसी को भी नहीं बना पाओगे, किसकी तरफ तुम जाओगे, अल्लाह ही कारसाज बनेगा उस हालत में भी। हम अमीन तुम, या तुम इससे भी बेफिक्र हो गए हो, अन युईदकुम फीही तारतन उखरा, कि अल्लाह ताला फिर तुमको दरिया में लेकर चले जाए, फिर वही मामला तय आ जाए तुम्हारे बारे में, फिर वही आंधी आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। फयुरसिल अलैकुम कासिफा, सख्त तूफान वहाँ भेज दे अल्लाह ताला, मिनर रीह, बड़ी बड़ी हवाएं भेज दे, फयुगरिकुम बिमा कफरतुम, और तुमको गर्क कर दे तुम्हारे कुफर की पादाश में,
ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، پھر اس بات پر کوئی ہمارا پیچھے کرنے والا تو تم کو نہ ملے گا. یعنی ہمارا ہاتھ کون روکے گا اس میں؟ تم ہماری کریشن ہو، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ. ہم سے کون باس پرس کرے گا؟ ہمارا تعاقب کون کر سکے گا؟ ہم سے کون سوال پوچھے گا؟ ہمارا کون ہاتھ روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آخری آیت ہے قرآن مجید کے اس آج کی نشست کی 7ویں رکوع کے اختتام کی 70ویں آیت 70th، کہ ہم نے بڑا اکرام کرا ہے، بڑی عزت دی ہے بنی آدم، آدم کی نسل کو. یہ عزت دیکھیں، چاہے نیچر کے لاز کے مطابق ہو، چاہے ہیومن سائیکی کے مطابق ہو، اللہ نے نیچر کے ساتھ ساتھ اور سائیکی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اولاد آدم کو عزت دی ہے. پہلے تو اس کے لیے گھر بنایا رہنے کے لیے، دنیا بگ بینگ تھیوری ہوئی، اس کے بعد زمین ٹھنڈی ہوئی، پھر وہ کرے جو ہے وہ ٹھنڈے ہوئے، پھر یہاں پہ آب و ہوا چلائی، سمندر قائم کیے، پھر حیوانات قائم کیے، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے جنوں کی تخلیق، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خاص روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پھر سجدہ کرایا فرشتوں کو. کیا کیا اللہ نے نہیں کرا ہے. پھر اسی حضرت آدم علیہ السلام سے اسی کے جوڑے کو بنایا، شادی کا ایک مقدس رشتہ اللہ تعالیٰ نے دیا ایک نوع انسانی کو، حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کر کے جو پورا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ نے تو بڑی ہی احترام کری ہے بنی آدم کی، بڑی ہی اکرام کرا ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اس پر بڑا احسان کیا ہے. یعنی اللہ کی جتنی کریشن ہے اس کی ایک کریشن کا جو کلائمیکس ہے، تمام کریشن کا جو کلائمیکس ہے وہ ہے انسان. انسان عزت دی، اشرف المخلوقات بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اس کو لیے پھرتے ہیں، گود میں لیے پھرتے ہیں، خشکی اور دریا میں. حمل کا لفظ ہے، دیکھیں پریگننٹ، یعنی خشکی میں بھی اللہ تعالیٰ اور تر میں بھی، بر میں بھی اور بحر میں بھی لے کے پھرتا ہے، اس کو اٹھائے ہوئے لیے ہوئے پھرتا ہے، خشکی میں بھی اور بحر میں بھی. یعنی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلوں سے انسانوں کی، خشکی میں بھی اور بحر میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیتا ہے اس کو پاکیزہ عمدہ کھانے پینے کی، اس کو اچھی اچھی فراہم کرتا ہے شے، چاہے وہ سی فوڈ ہو، چاہے وہ جانوروں کے قربان کرنے سے گوشت کا ذریعہ ہو، ہر چیز اللہ نے دے دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور ہم نے ان کو بہت سی مخلوقات پر ممن خلقنا تفضیلا فوقیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوقات کے اعتبار سے انسانوں کو فضیلت دی ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی حص رکھی ہے. یعنی یہ انسان کا معاملہ ہے، کسی جانور میں بھی شعور تو ہے لیکن خود شعوری نہیں ہے. انسان دوسری کریشن کی طرح نہیں ہے، اس میں ایک اخلاقی حص ہے، اس کے اندر ایک ہم آہنگی ہے، اس کے اندر ایک نیکی اور بدی کا ایک امتیازی فرق موجود ہے. کہ کوئی بھی شخص غلط کام کرتا ہے اس کو اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ میں نے غلط کرا ہے، کوئی شخص بھی نیک کام کرتا ہے اس کو اندر سے فیل ہوتا ہے کہ میں نے صحیح کام کرا ہے. اب انسان جو ہے اگر اس اخلاقی حص کو ہی دبا دے، نیکی اور شر کے امتیازی فرق کی کوئی پرواہی نہ کرے، تو اب یہ اس کی چوائس ہے، یہ اس کا اختیار ہے. اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں شکر گزاری کا بھی راستہ دکھایا ہے اور نافرمانی کا بھی راستہ دکھایا ہے. نو اٹس یور چوائس، either obey or go away. If you follow the wrong pathway then you will be accounted on the day of judgment for that. اور اگر آپ نیکی کا راستہ اختیار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی جزا بھی آپ کو دنیا میں بھی مل جائے گی اور آخرت میں بھی مل جائے گی. تو یہ اصل معاملہ ہے انسانوں کا. ممن خلقنا تفضیلا، بہت سی مخلوقات پر ہم نے انسانوں کو فوقیت دی ہے، اور جب فوقیت دی جاتی ہے تو اس کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے. جب اس نے نعمتیں دی ہے تو وہ ان نعمتوں کا سوال جواب کرنے کا بھی حقدار ہے، بالکل ہے، اور ہم اس کے سامنے پھر کچھ بول نہیں سکتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 رکوعوں کے اختتام پہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز کل 8واں 9واں اور 10واں رکوع ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.